آیت نمبر 32 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر نکالا اسی پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھلوں کو تمہارے رزق کے لیے، وسخر لکم الفلک، اور کام میں لگا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسلسل چلتے ہوئے، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے کام میں لگا دیا رات اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اسی نے دی تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے چند دلائل اور مظاہر بیان فرمائے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہمیں پہچانے۔ لیعبدون کا ترجمہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لیعرفون سے کیا ہے کہ یعبدون کا مطلب یہ کہ لوگ، انسان، جنات مجھے پہچان لے۔ اللہ کی پہچان، ہمارا رب کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اس اللہ کی پہچان اللہ کی ذات سے نہیں ہوگی، کیونکہ ذات اس کی وراء الورا ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سما نہیں سکتا۔ تو اللہ کی پہچان ہوگی اللہ کی صفات سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، ان پہ غور کر کے اللہ تک پہنچنے، اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی پہچان کے متعلق بہت سارے پردوں میں ہے،
بہت ساری رکاوٹیں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، جن رکاوٹوں کو عبور کر کے اللہ تک پہنچنا یہ بندے کا کام ہے۔ ان میں سے ایک رکاوٹ فرمایا سوء معرفت کی بھی ہے۔ سوء معرفت کا مطلب کہ اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کو صحیح پہچانتے نہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی سوء معرفت کے پردے میں پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے بعد اب معرفت کیا ہے کہ بہت ساری اللہ کی صفات ایسی ہے جو انسان بندوں میں تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، بیٹے بیٹیاں دینا، بگڑی بنانا، مسئلے حل کرنا، یہ ساری صفات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ انہی صفات کو جب انسان کسی بندے میں مانتا ہے، وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام ہو، یا وہ بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا وہ بندہ حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہو، یا کوئی اور بندہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، سوء معرفت میں مبتلا ہو۔ یا اسی طرح بندوں کے نقائص اور کمیاں جو ہے وہ اللہ میں ماننی شروع کر دے۔ مثلا اولاد کا ہونا یہ انسان کی خصوصیات ہے، اب یہی انسان جب یہ چیزیں اللہ میں ماننے لگ جائے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، قریش مکہ نے ایک درجہ اور ترقی کی اور کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر ان کی مائیں کون ہے، تو کہتے جننیاں ساری ان کی مائیں۔ تو یہ اللہ کے متعلق سوء معرفت ہے، اللہ کی پہچان میں رکاوٹ کو عبور نہ کر سکنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی معرفت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج۔ اللہ بنانے میں کسی کو اپنا مشیر اور وزیر استعمال نہیں کرتا، وہ تنہا لا مثل لہ ولا مثال لہ، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس سے آگے کسی نے جنم لیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی پہچان، صحیح پہچان جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت کے پیدا کیے ہوئے مناظر کو دیکھ کر، اور اللہ پاک نے اس کی دعوت دی۔ آسمان کو دیکھو میں نے کیسے بلند کیا، زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا، اونٹ کو دیکھو میں نے کیسے بنایا، پہاڑوں کو دیکھو میں نے کیسے نصب کیا۔ اور اللہ فرماتے جو بندے میری ان قدرت کی چیزوں میں غور و فکر کر کے پھر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے عقل مند بندے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر یہ قرآن پاک کا ایک بڑا موضوع ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمایا اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا۔ اللہ آسمان و زمین کا خالق بھی ہے، بدیع اور فاطر بھی ہے۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کو بنانے والے کو، اور بدیع اور فاطر کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو بنانے والا۔ پہلا آسمان بغیر ڈیزائن کے اللہ نے بنایا، بغیر خام مٹیریل کے بنایا۔ پہلی زمین بغیر کسی مٹیریل، بغیر کسی نقش نمونے کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
پھر آسمان کی جانب سے پانی اتارا. یہ جانب سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ بنتا ہے آسمان سے پانی اتارا، حالانکہ ہمارا مشاہدہ ہے اور تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ پانی آسمان سے نہیں اترتا بلکہ پانی بادلوں سے اترتا. لیکن اس میں کوئی شبہ اور اشکال نہیں ہے. من السماء اس لیے فرمایا کہ اگرچہ ظاہری سبب پانی کے اترنے کا بادل ہے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ جمتے ہیں، بادلوں کی شکل میں سٹور ہوتے ہیں اور پھر پہاڑوں پہ ندی نالوں میں جا کے برستے ہیں، زمین پہ برستے ہیں، یہ ظاہری سبب ہے. لیکن بارش کے اترنے کا حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے. تو اس لحاظ سے یوں کہنا بھی بالکل بجا ہے کہ آسمان سے بارش اترتی ہے، کیونکہ حکم وہاں سے آتا ہے. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. حالانکہ انسان تو زمین پہ محنت کرتا ہے، دکان زمین پہ، کاشتکاری زمین پہ، فیکٹری زمین پہ، ملازمت زمین پہ، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں. کیونکہ رزق کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے آ رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں متعدد جگہ پانی کے اترنے کو آسمان کے ساتھ جوڑا، کیونکہ حکم ہے اترنے کا، پانی کے اترنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں السما یہ جیسے آسمان کو کہتے ہیں ویسے ہی بلندی کو بھی کہتے ہیں. اوپر کوئی بھی چیز ہو، چھت ہو، بادل ہو، فضا ہو، اس کو بھی سما کہا جاتا ہے. تو اس لیے ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے فضائے آسمانی سے پانی کو اتارا. پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی پانی سے تمہارے لیے مختلف پھل پیدا کیے جو رزق ہے تمہارا. علماء فرماتے ہیں ثمرات، ہمارے ہاں تو یہ لفظ ثمرات جو ہے صرف پھلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں ثمرہ ہر چیز کے نتیجے کو کہا جاتا ہے، پروڈکشن کو، پیداوار کو، جو چاہے پھل کی شکل میں ہو، غلے اناج کی شکل میں ہو، یا کاٹن روئی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی چیز سے جو بھی پیداوار ہو رہی ہے اس کو عربی زبان میں ثمرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے اسی پانی کے ذریعے غلہ، اناج، پھل، فروٹ اور پھر کپڑے کا انتظام روئی کی شکل میں، یہ انسانی ضروریات کے تمام تقاضے اسی پانی کے ذریعے پیدا کیے. اللہ پاک فرماتے ہیں رزقًا لکم، یہ تمہارا رزق ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وسخر لکم الفلک، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا کشتیوں کو، مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشاروں پہ چلے. اب ظاہر ہے کشتیاں جو ہے، جہاز، کشتیاں، یہ انسانی اشاروں پہ چلتے ہیں، لیکن اصل اس کے چلنے میں حکم کس کا استعمال ہوتا ہے؟ وہ اللہ. تو انسان کے کام آتی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے. بڑے بڑے جہاز بڑے ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچتے ہیں پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے. یہ ان کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں لتجری فی البحر بامری، سمندروں میں چلتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے. اور جب اللہ چاہے بڑے سے بڑے جہازوں کو ڈبو کے رکھ دے. ٹائٹینک کے متعلق مشہور ہے، اس کو بنانے والے نے کہا تھا کہ میں نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو اوپر والا بھی نہیں ڈبو سکتا، ایسا میں نے اس کو بنایا. اللہ کی شان، پہلے ہی سفر کے اندر اللہ نے ڈبو دیا، پار لگ ہی نہیں سکا. تو جہاز ہو، کشتیاں ہو، ان کو پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ کافر بھی اس دور کا سمجھتا تھا، عرب کا مشرک بھی مانتا تھا کہ سمندروں میں کشتیاں پھنس جائیں تو اللہ ہی بیڑے پار کرتا ہے. لیکن آج اللہ سے اتنا دور ہو گئے کہ اب کہتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی.
یا بہاء الحق بیڑا طاقت، میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ میرے دوستو شرکی الفاظ ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اللہ کی صحیح پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ ساری کشتیوں، بیڑوں، بحری جہازوں کو سمندروں کے سینوں پہ چلانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ، اس کے حکم سے چلتے۔ فرمایا وسخر لکم الانہار، سارے دریا سمندر اسی اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی۔ مسخر کرنے کا مطلب تمہارے اشاروں پہ چلے تو ظاہر ہے سمندر دریا انسان کے اشارے پہ تو نہیں چلتا، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتے۔ تو مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ تمہارا کام کر رہے، تمہاری خدمت کر رہے، کام تمہارے آ رہے، فائدے تمہارے ہو رہے، چل اللہ کے حکم سے رہے۔ اسی طرح فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، تمہارے ہی کام اور خدمت اور ڈیوٹی پہ لگا دیا تمہارے لیے اللہ نے سورج کو، چاند کو، جو مسلسل چل رہے دائبین، ان کی رفتار کسی وقت بھی نہ اس میں سٹے ہے نہ اس میں سلو ہے، مسلسل ایک ہی رفتار پہ چل رہے۔ یہ سورج ہمیں تو نظر آتا ہے غائب ہو گیا، لیکن یہ غائب نہیں ہوتا، پھر اس کی حرکت جاری ہے، اگلی منزل کی طرف چلتا ہے۔ سورج اور چاند کی منزلوں کے تبادلے سے موسم بدلتے ہیں، موسموں کے بدلنے سے پیداواریں بدلتی ہیں، بہت ساری چیزیں گرمیوں میں پیدا ہوتی، بہت ساری چیزیں سردیوں میں پیدا ہوتی۔ یہ سارا نظام شمس و قمر بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وسخر لکم اللیل والنہار، اسی اللہ نے تمہارے لیے ڈیوٹی اور خدمت پہ لگا دیا رات اور دن کو۔ کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، ابھی رات ختم ہو گئی، دن کا اجالا طلوع ہو رہا ہے۔ اگر یہ انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو روزانہ لڑائیاں ہوتی، روزانہ لڑائیاں ہوتی۔ ایک کہتا ہے جناب میرا تھوڑا سا کام رہ گیا، ابھی رات کو تھوڑی دیر روک کے رکھو، میرا کام تھوڑا سا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میری نیند تھوڑی سی رہتی ہے، ابھی دن کو روک کے رکھو۔ ہر وقت لڑائیاں ہوتی۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، لیکن خدمت کس کی کر رہے؟ انسان کی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، رات، دن سب کام میں لگے ہوئے انسان کی خدمت کرنے کی۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پھر اس اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی، جو تم نے مانگی۔ اور یہ سوال ہوگا کہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں بن مانگے ملی۔ مثال کے طور پہ ہمارا اپنا وجود ہی ہے، ہم نے مانگا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں دے دی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، بولنے کے لیے زبان دے دی، اور چلنے کے لیے پاؤں دے دیے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا، ان میں سے کسی چیز کا ہم نے سوال نہیں کیا، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں وہ چیزیں دی جو تم نے مانگی۔ تو علماء فرماتے اس مانگنے کا مطلب کیا؟ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ جانتے تھے انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کے مانگنے سے بھی پہلے اس کی ضرورتیں پوری کر۔ تو جس چیز کا تم سوال کر سکتے تھے، تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، اللہ نے وہ تمہیں اپنی رحمت سے پہلے ہی عطا کر دی۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے اتنے انعامات ہیں تم پر، اتنے انعامات ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو لا تحصوها، ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے خاص حکم دیا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے کام کرو، شکر والے کام کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے پوچھا وہ کیسے؟ داؤد علیہ السلام کہنے لگے اللہ جس زبان سے تیرا شکر ادا کروں گا یہ زبان بھی تو نے ہی عطا کی ہے، اور اس سے شکر کے تعریفی کلمات بھی تو نے ہی کہلوائے ہیں۔ اس نعمت پہ پھر شکر ادا کرنا ہوگا، اور اس پہ جو شکر ادا کروں گا تو وہ بھی تیری توفیق سے ہوگا۔ تو گویا تیرا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا داؤد بس جس نے یہ نقطہ سمجھ لیا اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔
ایک لقمہ میرے دوستوں ہمارے منہ تک جو پہنچتا ہے، کتنے لوگ اللہ نے اس کے لیے کام میں لگا دیے، ہل چلانے والے، پانی دینے والے، گندم کی رکھوالی کرنے والے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹنے والے، اس کے دانے بھوسا الگ کرنے والے، پھر اس کو اٹھا کے منڈیوں تک لانے والے، گھروں میں پہنچانے والے، اور پھر اس کو پیس کر آٹا بنانے والے، اور آٹا گوندھ کے اس کی روٹی بنانے والے، اتنے لوگوں کو ہم کام پہ لگاتے تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی، ہم ان کی تنخواہیں پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب کو کام میں کس نے لگا دیا؟ اللہ نے۔ اور ایک لقمہ ہمارے منہ تک پہنچا اتنے لوگوں کی محنت کے بعد۔ اب انسان صرف ایک دفعہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ فرماتے میرے بندے میں خوش ہو گیا، تو نے میرا نام تو لے لیا، مجھے یاد تو کر لیا، میری نعمت کو اس کا شمار تو کر لیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، جیسی بھی اللہ نصیب فرما ہے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر انسان یہی پوائنٹ سمجھ لے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ تو نے مجھے پہچان تو لیا۔ ورنہ فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے یہ بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے۔ ایک بابا جی دعا کر رہے تھے یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہنے لگے یہ بابا جی بڑی عجیب دعا کر رہے ہیں، دنیا ساری چاہتی ہے ہماری بڑی پارٹی ہو جائے، ہم اکثریت والوں کے ساتھ ہو جائے، اور تو چاہتا ہے میں تھوڑے لوگوں میں آ جاؤں، یہ کیا دعا؟ تو کہنے لگا امیر المومنین آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں، اللہ فرمائے قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو میں اللہ سے یہ دعا کہہ رہا ہوں اللہ مجھے ان شکر گزاروں میں شامل کر دے، میں تھوڑے بن جاؤں لیکن شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے کم از کم انسان روزانہ 2 نفل اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ جو تیری طرف سے میرے اوپر ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی جتنی نعمتیں ہیں، خاص طور پہ نعمت ایمان، اے اللہ میں ان ساری نعمت کے شکرانوں کے طور پہ 2 نفل ادا کرتا ہوں۔ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، اور خاص طور پہ نعمت ایمان۔ جو انسان روزانہ اس طرح شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ بڑا ظلم کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اور بڑا کفار یعنی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم اور کفر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کے اندر ہم سب کو شامل فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہمارے کریم ہمارے محترم بھائی ناصر صاحب کی بیٹی کی بال بال مغفرت فرما، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس نے ساری زندگی بیماری میں کاٹی ہے، تکلیف میں کاٹی ہے، اے اللہ پاک اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما، اے ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت سے اس کے لیے سکون اور اطمینان والی قبر نصیب فرما، اے ارحم الراحمین۔ تسلیمان نظام کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین برحمتک یا